نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی عظیم دولت سے نوازا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا بڑا رفیع شرف عطا فرمایا. اللہ پاک کا شکر بجا لانے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج کی اس نشست میں مختصر گفتگو ایک نکتے کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ بحیثیت امتی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے ہمارا تعلق دو طرح کا ہو سکتا ہے. یہ ایک اہم ایمانی اعتقادی نکتہ ہے جس کو سمجھنے اور پھر ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے. ایک تعلق مسلمان ہونے کے بعد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے بعد امتی کا ایک تعلق آپ کی ذات پاک سے فکری اور عملی ہوتا ہے. کیا؟ فکری اور عملی، یا اس کو اعتقادی اور اتباعی تعلق کہہ لیں. اعتقادی اور اتباعی تعلق، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا اس پر ایمان رکھنا، اور آپ نے اپنی سنت طیبہ اور سیرت مبارکہ کی صورت میں اور اپنی تعلیمات کی صورت میں جو کچھ ہمیں عطا کیا اس پر عمل کرنا. تو ایک تعلق یہ ہے فکری اور عملی یا اعتقادی اور اتباعی تعلق. دوسرا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے حبی اور قلبی اور روحانی اور عشقی تعلق. حبی و قلبی اور روحانی و عشقی تعلق، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے قلبی تعلق، محبت کا تعلق، روحانی تعلق اور عشق کا تعلق استوار کیا جائے. صاف ظاہر ہے کہ اعتقادی اور عملی اور اتباعی تعلق کے تقاضے کچھ اور ہیں، اور حبی، قلبی اور عشقی تعلق کے تقاضے ان سے متضاد نہیں ہیں، مگر یہ علاوہ ان تقاضوں کے مزید بھی کچھ تقاضا کرتے. اس وقت امت مسلمہ کے اوپر یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ امت مسلمہ کے ایمان پر بہت بڑا حملہ مادیت کا حملہ ہو رہا ہے. یعنی ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا فکر، ہمارے خیالات، ہمارے تصورات، ہمارے معتقدات، ہمارے نظریات، ہر شے مادیت کی لپیٹ میں آ رہے ہیں. جس طرح ہماری کاروباری زندگی پر مادیت کا حملہ ہے، تجارتی زندگی پر، دنیاوی زندگی پر، تہذیبی زندگی پر، ثقافتی زندگی پر، ہماری گھریلو اور عائلی زندگی پر، ہماری سماجی اور معاشرتی زندگی پر، اور ہماری اقتصادی اور سیاسی زندگی پر، یعنی جس طرح زندگی کے ظاہری پہلو ہمارے سارے کے سارے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ مادیت کی لپیٹ میں آ رہے ہیں، اور مادیت کی ایک یلغار ہے، ایک حملہ ہے جو ہماری زندگی کی ساری پونجی کو، متاع کو بہا کے لے جا رہا ہے. اسی طرح اس مادیت کا حملہ ہمارے ایمان پر، ہمارے عقیدے پر اور ہمارے اسلامی تصورات اور نظریات پر بھی ہو رہا ہے. اس حملے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدے سے، ہمارے ایمان سے اور ہمارے دینی تصورات سے روحانیت کا پہلو تیز رفتاری سے نکلتا جا رہا ہے. عشق و محبت کا پہلو ہمارے ایمان میں سے نکلتا جا رہا ہے. قلبی اور روحانی تعلق جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے ساتھ مسلمانوں کا تھا اور ہونا چاہیے تھا، اور ہماری ایک دو نسلیں پہلے تک جو رہا ہے،
وہ تعلق عشقی قلبی روحانی تعلق بارگاہ نبوت کے ساتھ ہمارا کٹتا جا رہا ہے، اور اس تعلق کی جگہ فکری، ذہنی، عملی، تصوراتی اور نظریاتی تعلق اس کی جگہ لیتا جا رہا ہے، اور وہ جو عشقی تعلق تھا، روحانی تعلق تھا، قلبی تعلق تھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے ساتھ ہمارا کٹتا جا رہا ہے۔ اور یہ کیفیت صرف نسبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی نہیں، بلکہ پورے دین کے ساتھ ہمارے تعلق کی یہ کیفیت ہو رہی ہے۔ آپ تھوڑا سا 15، 20، 25 سال پیچھے چلے جائیں اور سوچیں، یہ بات درست ہے کہ اس زمانے میں کوئی خال خال آدمی حج کے لیے جاتا تھا، یہ بات درست ہے۔ اب اللہ پاک نے وسائل دیے، لوگوں کو آسانی ہو گئی سفر کی، اور کثرت کے ساتھ لوگوں کو حج کی اور اس بارگاہ کی حاضری کا موقع نصیب ہوتا ہے، یہ ایک پہلو اپنی جگہ۔ مگر میں جس گوشے کی طرف متوجہ کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کے فیملی سے، خاندان سے، رشتہ داروں سے، محلے میں سے جب کوئی ایک شخص حرمین شریفین کی حاضری کے لیے چلتا تھا، آپ 20، 25، 30 سال پہلے کا زمانہ یاد کریں، اس کو کتنی چاہت اور محبت کے ساتھ لوگ روانہ کرتے تھے۔ وہ ان کو روانہ کرنے کا جو اہتمام ہوتا تھا وہ کیا تھا؟ وہ اہتمام یہ تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں کسی شخص کا مدینہ پاک کی زیارت کے لیے جانا بہت بڑی بات تصور ہوتی تھی، اور نگاہیں اس گنبد خضرا کے تصور سے معمور ہوتی تھی۔ مدینہ پاک کے گلی کوچے کے تصورات سے قلب و روح کی وادیاں ایک عجیب کیف محسوس کرتی رہتی تھی، اور بڑے ادب، احترام اور محبت کے ساتھ اس کو رخصت کرتے کہ یہ اللہ کے گھر کو دیکھنے جا رہا ہے، یہ مدینہ پاک جا رہا ہے۔ اور پنجابی کے مولود پڑھ کے اس کو روانہ کرتے تھے، مولود کہتے تھے اس میں نعت خوانی کو، مولود پڑھتے تھے اور مولود شریف پڑھ کے روانہ کرتے تھے۔ دکھڑے جا سنے سامیں، اس طرح کے وہ مصرے مجھے بچپن میں تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے۔ پھر جب وہ حاجی حج کر کے واپس آتا تو ہفتوں تک لوگ رات کو کاروباروں سے، دکانوں سے فارغ ہو کر ان کے پاس جا کے بیٹھتے اور مدینہ پاک کے واقعات سنتے تھے۔ کعبۃ اللہ کی زیارت کیسے ہوئی، سناؤ آپ پورا سفر کیسے شروع کیا، کیسے عرب کی سرزمین میں پہنچے، کس طرح مدینہ پاک دیکھا، تو وہاں کی شب و روز کے حالات پوچھتے تھے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہوتا تھا؟ جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے اور ان مقامات کے ساتھ جو مسلمانوں کا تعلق تھا، اس میں عشق و محبت، ادب و احترام اور روحانیت کی نسبت کا غلبہ تھا۔ ایک چاہت تھی، ایک ذوق تھا، ایک کشش تھی، ایک ولولہ ایمانی تھا۔ وہ ولولہ ہمارے ایمان کو زندہ رکھے ہوئے تھا۔ اب ہزارہ لوگ جا رہے ہیں، ہزارہ لوگ آ رہے ہیں، نہ کسی کو کسی کے جانے کی فکر ہے، نہ کسی کو کسی کے آنے کی فکر ہے، اور نہ کوئی 4 لمحے نکال کر اس کے پاس جا کر حرمین شریفین کا تذکرہ ہی سنتا ہے کہ کوئی کوئے یار کی بات سن لے۔ آج بھی اکٹھے ہوتے ہیں، حاجی حج کر کے آیا ہے فیملی میں، آپ لوگ آج بھی جاتے ہیں، مگر آج بھاجی ڈالنے جاتے ہیں۔ جس طرح شادی اور ولیمے پر جاتے ہیں، کھانا پکتا ہے، رشتہ دار بلائے جاتے ہیں، دیگیں ہوتی ہیں، ولیمے کی طرح دعوت ہوتی ہے، ایک فیملی کا جو کنونشن ہے، آج رسمی کاروائی پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس کاروائی میں سارا کچھ ہوتا ہے، مگر آقا کے کوچہ و بازار کی بات نہیں ہوتی، مدینہ پاک کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، شہر مدینہ کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ وہ ربط قلب و روح کا منقطع ہو گیا ہے، روحانی رشتہ ٹوٹ گیا ہے، اور اس کی جگہ ظاہری اور مادی نسبت نے لے لی ہے۔ اسی طرح ادب ہر نسبت سے رخصت ہوتا جا رہا ہے، روحانی کیف و سرور، ذوق رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک آتا تھا تو حافظ اور قاری جب نماز تراویح پڑھانے آتا تھا، گھر سے ایک جلوس اس کو لینے آتا تھا، ایک جلوس لینے آتا تھا، اور چھوٹے چھوٹے بچے مولود پڑھ کے لاتے تھے۔ پھر 27ویں کی رات جب ختم قرآن ہوتا تھا، پورے محلے میں ایک شادی کا سما ہوتا تھا، ایک جلوس کی صورت میں احترام سے لاتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں
नहीं थी, ये बाद में पैदा हुई। मगर कोई इनको बिदत कहे, कोई इनको अगर बिदत कहे तो उसको दीन की रूह की मारिफत ही अता नहीं हुई, उसको मारिफत ही नहीं कि दीन की रूह जिंदा कैसे रहती है और मुर्दा कैसे होती है। ये सारी चीजें मुआशरे में, मोहल्ले में, घरों में, बच्चों में दीनी शायर के साथ रिश्ते मोहब्बत बरकरार रखने के तरीके थे। आज 14 अगस्त आता है तो हर तरफ झंडियां लग जाती, पूरे मुल्क में चरागा होता है, लोग मोटरसाइकिल लेके सलेंसर निकाल कर शोर मचाते हुए सड़कों पर निकल आते हैं, एक हंगामा मैशर बपा होता है। 14 अगस्त को करते हैं, 23 मार्च को करते हैं, पूरे मुल्क में एक समा होता है। क्यों होता है? इसलिए कि अगली नस्लें जिन्होंने पाकिस्तान बनता नहीं देखा, उनको अपने मुल्क और वतन के साथ एक कल्बी और हुब्बी रिश्ता बरकरार रहे, एक जज्बाती ताल्लुक अपने वतन की जमीन के साथ बरकरार रहे। उनको पता हो कि आज का दिन हमारी मुल्क और ममलकत की और खित्ता जमीन की आजादी का दिन है, हमें नेमत मिली थी। तो नस्लों को अपने वतन के रिश्ते बरकरार रखने के लिए, मुल्क के साथ रिश्ते बरकरार रखने के लिए जहां फिक्री नजरियाती ताल्लुक कायम रखे जाते हैं, वहां कल्बी, इश्की और जज्बाती ताल्लुक भी कायम रखे जाते हैं। अच्छे वालिदैन क्या करते थे? औलादों को अपने अगले पिछले रिश्तेदारों की पहचान करवाते थे। यानी पिछले छोटे शहरों से बड़े शहरों में मुंतकिल हो गए, बड़े कारोबार किए, अल्लाह पाक ने वसाइल की फरामानी दे दी, यहां औलादें हमारी पैदा हुई, अच्छे अच्छे स्कूलों कॉलेजों में पढ़ी, उनको पिछले रिश्तों की पहचान भी भूल गई कि माँ बाप के भी कोई भाई बहन थे, कोई इनके हमारे कोई दादा भी थे, कोई नाना भी है, कोई नानी भी है, कोई दादी भी है, कोई खालाएं भी हैं, कोई फूफियां भी हैं। मैं जो नुक्ता, एक ही नुक्ता है जिंदगी के हर हर गोशे में, उसी की अक्स समझा रहा हूं। अच्छे लोग, माँ बाप, नेक और साले माँ बाप अपनी इन बड़े शहरों में औलादों को पुराने रिश्तों की पहचान करवाते थे। बेटा ये तुम्हारी दादी है, ये फूफी है, ये मेरी मामी है, बाप मां कहता था, ये मेरी चचाजाद बहन है, ये हमारे मोहल्ले की लोग हैं। वो आते थे तो बच्चों को पहचान कराई जाती थी, ताकि हम तो दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो हमारी औलादों को हमारे पिछलों की पहचान तो रहे। कहीं ऐसा ना हो कि पिछले आए, जब औलादों का जमाना हो, वो दरवाजा खटखटाएं तो बच्चे कहें हम तो आपको जानते ही नहीं, आप कौन है? मैं शरकपुर शरीफ से आई हूं, बूढ़ी मां हूं। भाई मैं तुम्हारी मां को गोद में उठा के खिलाती थी, खिलाती होगी, जानते ही नहीं। भाई मैं तुम्हारा बाप जो है उसको मैंने गोदी में उठा के खिलाया हुआ है, प्यार करता था, खिलाते होगे, हम तो जानते ही नहीं। तो वालिदैन रिश्तों की पहचान करवाते थे। ये सब पहचाने और ये सब रिश्ते क्या थे? ताकि माजी के साथ एक ताल्लुक बरकरार रहे। जो कौमें अपने माजी से ताल्लुक काट लेती हैं, उनका मुस्तकबिल भी अच्छा नहीं होता। और ईमान के बाब में ये रिश्ते, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर साल जब गोश्त करते, बकरे ज़िबा करते, तो हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा की सहेलियों के घर गोश्त भेजते, ताकि वो पुराने रिश्ते बरकरार रहें। हजरत हलीमा सादिया आई हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, आप उठ खड़े हुए, अपनी चादर बिछा दी, फरमाया मुझे दूध पिलाने वाली अम्मा आ गई है। हजरत हलीमा सादिया की बेटी शीमा, जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को उठा के खिलाया था, वो अभी मुसलमान नहीं हुई थी। मुसलमान तो ताइफ की तरफ हवाज़िन कबीले के साथ एक जंग हुई, उस जंग में लोग पकड़े गए, 1000 की तादाद में जंगी कैदी बने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता था कि इस जंग में मेरे जो दुधियाली रिश्ते जो है, रिश्तेदार हैं, हजरत हलीमा सादिया का कबीला बनु साद, उस कबीले के लोग भी जंग में लड़े। अब वो काफिर थे, अभी मुसलमान नहीं हुए थे। आपको ख्याल था कि मुमकिन है मेरी रजाई वालदा हलीमा सादिया के करीबी रिश्तेदार भी इस जंग में हो। जंग खत्म हो गई, मुसलमान जीत गए, लश्कर इस्लाम का जीत गया, फतह हो गई। कई दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लश्कर लेके वापस मक्का न पलटे, बैठे रहे। लोग पूछें जंग खत्म हो गई, फतह हो गई, वापस क्यों नहीं जा रहे? आप बैठे रहे। इस इंतजार में 6000 के करीब जंगी कैदी हो गए थे, मर्द और औरतें, 6000 के करीब। इस इंतजार में कि मुमकिन है मेरी रजाई मां हजरत हलीमा सादिया के कोई रिश्तेदार भी ना कैदी हो गए हों, इंतजार में बैठे रहे कि कोई आ जाए और मैं यहीं छोड़ के चला जाऊं, उनको आजाद कर दूं, तकलीफ ना हो।
اس دودھ پلائے رشتے کا بھی احساس کیا، کوئی نہ آیا، واپس چلے گئے۔ جب مکہ معظمہ چلے گئے تو کئی دنوں کے بعد حضور علیہ السلام کے رضائی چچا آئے، رضائی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے دیور، وہ آئے، انہوں نے آ کے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتا ہے یہ جو جنگی قیدی آئے ہیں، مرد اور عورتیں، بوڑھے بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، ان میں آپ کے رضائی بہن بھائی اور رضائی رشتہ دار بھی جنگی قیدی ہو کے پڑے ہوئے ہیں، اور شیمہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی اور حضور علیہ السلام کی رضائی بہن تھی، اور وہ آپ کو کندھوں پر اٹھا کر کھلاتی تھی اور آپ کو لوریاں دیا کرتی تھی۔ بتایا کہ شیمہ بھی جنگی قیدی بن کے آئی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہاں ہیں؟ ساروں کو بلایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی رضائی رشتے سے جتنے مرد اور عورت کافر تھے، ابھی جنگی قیدی ہو کے آئے تھے، بلایا، سب کو رہا کر دیا۔ ان میں شیمہ بھی آ گئیں، وہ بعد میں حضرت شیمہ بن گئیں، ایمان لے آئیں، وہ بھی آئیں، اس وقت تک مسلمان نہ ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور شیمہ کو دیکھ کر آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود کا زمانہ یاد آ گیا اور آپ کی چشمان مقدس میں آنسو آ گئے، رو پڑے کہ میری شیمہ بہن آج بوڑھی ہو چکی ہے، 60 سال سے اوپر عمر ہو چکی، وہ بھی جنگی قیدی بن کے آئی۔ فرمایا بہن شیمہ میں نے رہا کر دیا۔ اب فرمایا کیا چاہتی ہو؟ اگر واپس جانا چاہتی ہو تو انعام و اکرام کے ساتھ لاد کر عزت سے واپس روانہ کرتا ہوں، یہاں رہنا چاہتی ہو؟ فرمایا میرا گھر حاضر ہے، مالک بن کے رہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں رشتہ داروں کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہوں۔ انعام و اکرام کے ساتھ لادا، تحفہ دے کے روانہ کر دیا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ۔ حالانکہ وہ مسلمان نہ تھی، یہ اس رشتے کی قدر تھی پرانی، اس پرانی رشتوں کی قدر کو بھی حضور علیہ السلام نے ایمان کا حصہ قرار دیا۔ ایک بوڑھی خاتون آئی مدینہ پاک میں، حضور علیہ السلام ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھے تھے، وہ خاتون آئی، آپ نے دیکھتے ہی اٹھ کے ملے اور ساروں کو چھوڑ دیا اور صرف اسی خاتون کے ساتھ باتیں کرنے لگ گئے، خیر خیریت پوچھنے لگ گئے، فلاں کا کیا بنا، فلاں کا کیا حال ہے۔ دیر تک اتنی توجہ فرمائی، شفقت فرمائی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رشک آ گیا۔ وہ جب چلی گئی تو پوچھا آقا یہ خوش نصیب بڑھیا کون تھی؟ ہم سب کو ایک لمحے میں آپ بھول گئے اور جتنی دیر بیٹھی آپ اسی سے شفقت اور محبت کے ساتھ باتیں کرتے رہے، یہ خوش نصیب کون تھی؟ پہلی بار دیکھا۔ فرمایا یہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی۔ تو ہم اس کے زمانے میں کبھی کبھی ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ یہ میں نے جو ساری مثالیں دی ہیں ان کا مرکزی خیال ایک ہے، جب ان قدیم رشتوں کا اتنا خیال تھا اور پہلے وقتوں میں ان شہروں کا، ان نسبتوں کا اتنا خیال تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے ساتھ ایک امتی کا جو رشتہ محبت ہے اور رشتہ عشق ہے، اندازہ کریں اس کو زندہ و برقرار رکھنے کے لیے ایمان کتنے تقاضے کرتا ہوگا۔ وہ جو عشقی رشتہ ہے، حبی رشتہ ہے، مگر بدقسمتی اور بد نصیبی کے اس دور میں وہ رشتے مجموعی طور پہ اپنی جذباتی کیفیت سے خالی ہو گئے، جذباتی کیفیت سے خالی ہو گئے ہیں، اور وہ رشتے یا عقل تک رہ گئے ہیں یا صرف بدن تک رہ گئے ہیں۔ جب سارے دین کے ساتھ رشتے مادی کیفیت میں بدل گئے ہیں، اسی طرح امت کا رشتہ رسالت جو ہے اور امت کا نسبت نبوت حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے ساتھ تعلق بھی مادی تعلق میں بدل گیا ہے، ظاہری تعلق میں، فکری تعلق میں، اعتقادی تعلق میں، اطاعتی تعلق میں، اتباعی تعلق میں بدل گیا ہے۔ اور وہ جو رشتہ محبت تھا، وہ جو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو برسا دیتا تھا، جس سے دل میں ایک تڑپ آ جاتی تھی، ایک کیفیت روح میں پیدا ہو جاتی تھی، اور مدینہ پاک کا ذکر سن کر مسلمانوں کے دل بے چین ہو جاتے تھے، آقا کی زلفوں کا ذکر سن کر ایک کیفیت ہوتی تھی، مدینہ پاک کے کوچوں بازار کا ذکر سن کر وہ جو کیفیت ہوتی تھی، وہ کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کیفیت کی اہمیت کیا تھی؟ حق یہ ہے کہ اسی کیفیت سے ایمان زندہ تھا، اسی کیفیت سے ایمان زندہ تھا۔ آج وہ کیفیت کچھ مادیت نے نکال لی ہے، اور کچھ مذہب کا جو ایک عجیب تصور دیا جا رہا ہے دور جدید کا، کچھ کیفیت اس تصور نے کاٹ کے رکھ دی۔ دین کی جتنی دعوت اور تبلیغ پر محنت ہو رہی ہے، اس میں سارا زور
ظاہری رشتوں اور ظاہری اعمال پر ہے، مگر قلب اور روح کا جو عشقی اور حبی رشتہ تھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ساتھ، وہ توڑا جا رہا ہے۔ یہ سوال کا جواب ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے یہ کیا ہے؟ 2 گھنٹے سے بٹھایا ہوا ہے اور نعتیں سنے جا رہے ہیں، میاں محمد کا کلام سنے جا رہے ہیں، ٹنگیوں وچ ٹکراں اور عشق تیرا جے پانی منگے کھو نینا دے گیڑا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ آج کا ذہن سوچتا ہے کہ یہ کیا باتیں ہیں؟ عمل کی بات کرو، فکر کی بات کرو، نظریے کی بات کرو، دور جدید میں کیا ہو رہا اس کی بات کرو۔ یہ تم حضور کی زلفوں کی باتیں کرتے ہو بیٹھ کر، عشق و محبت کی باتیں کرتے ہو، مدینہ کے کوچوں و بازار کی باتیں کرتے ہو، اور پھر روتے ہو اور ایک مصرے کو بار بار سنتے چلے جاتے ہو۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ وہ ذہن جو رشتہ محبت کی کیفیتوں سے خالی ہے، وہ دل جو عشق کی نسبت کی لذتوں سے خالی ہے، اور جس کی روح میں آقا علیہ السلام کے تعلق کی وہ روحانی معموری نہیں ہے، جس نے حضرت بلال کی طلب کو نہیں دیکھا، جس نے ویسے کرنی کی کیفیتوں کو نہیں دیکھا، جس نے صدیق اکبر کے جگر کو فراق رسول میں اس طرح تڑپتا نہیں دیکھا جس طرح بوٹی گنگارے پر تڑپتی، جس نے فاروق اعظم کو مدینہ شہر کی گلیوں میں حضور کے فراق میں ایک ایک دروازے پر کان لگاتے نہیں دیکھا، جس میں عثمان غنی کو مکہ میں جا کر کعبے کا طواف چھوڑ کر حضور کے ادب میں واپس پلٹ آتے نہیں دیکھا، جس نے ان اشاق کی کیفیتوں کو نہیں دیکھا، وہ ذہن سوچتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہی ایمان کی جان ہے، یہی ایمان کی تحریک منہاج القرآن کے قیام کا میں سمجھتا ہوں مقصد اولی اس دور میں مسلمانوں کی روحوں میں آقا کے عشق کی طلب کو پھر سے بھر دینا ہے، دلوں میں آقا کی محبت کو، عشق کو، تعلق کے روحی کو اس طرح زندہ کر دینا ہے کہ حضرت بلال حبشی کی کیفیتیں آج امت میں پھر تازہ ہو جائیں، اس عشق کو پھر انگڑائی ملے، ایک تازگی ملے، تاکہ وہ ایمان جو مادیت کے حملوں کی وجہ سے مردہ ہو رہے ہیں وہ ایمان پھر زندہ ہو جائے، اور ایمان کو عشق کی انگاری کے بغیر زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، اور علامہ کہتے ہیں ذرہ عشق نبی از حق طلب، اے مسلمان اللہ سے عشق نبی کا ایک ذرہ طلب کر لے، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر درگوش دامان اوست۔ یہ جو تعلق ہے اس کو زندہ کرنے پر محنت ہونی چاہیے۔ یہ محافل میلاد، یہ محافل نعت، یہ محافل صلاۃ و سلام، میرا تو دل نہیں کرتا جب ایسی محفلیں ہو تو خطاب کرنے کو، سچ بات ہے، مجھے تو دھکے سے مجبور کر دیتے ہیں دوست بے کریں تو میں کر دیتا ہوں۔ میرا تو اپنا دل کرتا ہے کہ جتنے گھنٹے بیٹھیں بس کوئی راگ الاپتا رہے یار کی زلفوں کا، اور ہم بھی سنتے رہیں، سر دھنتے رہیں، اور انہی کی حسن کے تذکرے ہوتے رہیں۔ یہ بے سود چیزیں نہیں ہیں، ان پر دھیان دیا کریں، سنا کریں، تاکہ ان سے اگر ایک چنگاری بھی حب رسول کی پیدا ہو گئی اس سے بھی ایمان کو کچھ نفع ہو جائے گا، ایمان کو کچھ نفع ہو جائے گا۔ لوگ آج مادیت زدہ زمانے میں اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہے، اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہے، اور کچھ بدقسمتی ان چیزوں کا نام لینے والے اس اہل نہیں کہ وہ اس تصور کو ثابت کر سکیں۔ کچھ اس طرح کی کام کرنے والوں نے دکانداریاں کھول لی، کاروبار کھول لیے، اور لوٹ مار کا ایک بازار گرم کر لیا، کچھ پیری فقیری کے نام پہ، کسی نے کسی نام پہ، کسی نام پہ، کچھ نوجوان نسل اور پڑھے لکھے لوگ اس عمل سے متنفر ہو گئے، کچھ جاہلانہ طریقہ کار سے متنفر ہو گئے، اور مادیت کے علمبردار لوگ کامیابی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس وقت شرق سے غرب تک پوری دنیا میں اعتقاد پر، عقیدے پر، ایمان پر جو مادیت کا حملہ ہے، تنہا ایک تحریک منہاج القرآن ہے مشرق سے مغرب تک جو اس محاذ پر لڑ رہی ہے۔ اللہ گواہ، باتیں ہر طرف سے ہو رہی ہیں مگر جنگ منہاج القرآن کے سوا دنیا میں اور اس عشقی ایمان کو بچانے کے لیے کوئی نہیں لڑ رہا، مگر جہاں یہ چنگاری چمکی ہے وہاں کی کائنات بدل گئی۔ بس یہاں ایک حدیث کے حوالے سے میں نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ جو میں نے فرق سمجھایا تعلق کا، کیا یہ آج کی بات نہیں، یہ فرق حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ہی پیدا ہو گیا تھا۔ یہ جو خاص بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ مت سمجھیں کہ یہ آج شروع ہو گیا، نہیں، یہ فرق حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے کہ خالی فکری اور عملی ہو یا ساتھ عشقی اور حبی بھی ہو، روحانی بھی ہو، یہ فرق حضور علیہ السلام کے عہد مبارک سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت سے
دو ذہن بن گئے تھے، ایک ذہن تو جمی صحابہ کرام کا تھا، وہ عاشقوں کی جماعت بن گئی تھی، اور انہی میں سے ایک ذہن ایسا نکل آیا تھا جنہوں نے حضور علیہ السلام سے رشتہ عشق و محبت اور رشتہ ادب و احترام کاٹ کر فقط عقل و ذہن اور فکر و عمل کا رشتہ بنا لیا تھا اور عشق کی روحانی تعلق کو توڑ لیا تھا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں متفق علیہ حدیث آتی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ ایک حدیث سناتا ہوں جس سے دونوں باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ حضور علیہ السلام، یہ ایک حدیث اس کے لیے، ایک حدیث، ایک دو حدیثیں دوسرے تعلق کے لیے، عشق کی تعلق کے لیے۔ حدیث پاک میں ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ حضور علیہ السلام ایک روز ایک جنگ کے بعد مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ اس مال غنیمت کی تقسیم کے دوران ایک شخص اٹھا، اس کا خیال تھا کہ شاید ہمارا حق زیادہ تھا اور ہمیں حضور علیہ السلام معاذ اللہ کم دے رہے ہیں۔ اس نے اٹھ کے کہا کہ اے عدل یا محمد، یا رسول اللہ، عدل کریں، عدل کریں، معاذ اللہ استغفر، ہمارا حق زیادہ تھا، آپ ہم کو کم اور دوسروں کو زیادہ دے رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بدبخت اور ظالم، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو دنیا میں اور کون ہے عدل کرنے والا؟ اور تمہیں میرے امانت دار ہونے پر اعتماد نہیں، میری امانت پر اعتماد نہیں کہ جس کو اللہ نے اپنا امین بنا رکھا ہے، اور صبح و شام اللہ اپنی آسمان کی خبریں میرے پاس بھیجتا ہے، صبح و شام اللہ اپنی آسمانی خبریں میرے پاس بھیجتا ہے، اور مجھے اپنی غیبی خبروں کا اس نے امین بنا رکھا ہے، تو تم سمجھتے ہو میں تمہارا امین نہیں؟ بدبخت۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، ایک اور۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اس شخص کی شکل و صورت بھی بیان کی گئی، یعنی راوی صحابہ بیان کرتے ہیں اس کی آنکھیں اندر کو دسی ہوئی تھی، پورا نقشہ بیان کیا ہے، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی تھی، گالوں کی ہڈیاں اس کی باہر کو نکلی ہوئی تھی، پیشانی بھی ابھری ہوئی تھی، داڑھی بڑی، بہت بڑی اور گھنی تھی، سر مڑوایا ہوا تھا، اور جو چادر یا تہ بند تھا وہ بڑے اہتمام سے ٹخنوں سے اوپر اٹھا کر پنڈلیوں تک کیا ہوا تھا۔ یہ 6 علامتیں بیان کی صحابہ کرام نے۔ وہ شخص کھڑا ہوا، یہ سن کر جب حضور علیہ السلام نے فرمایا ظالم، مجھے اللہ صبح و شام آسمانی خبریں، غیب کی خبریں دیتا ہے، اور اس نے اپنا امین بنا رکھا ہے، تم مجھے امانت پر اعتماد نہیں کرتے۔ جب یہ فرمایا تو وہ شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اتق اللہ یا رسول اللہ، معاذ اللہ، یا رسول اللہ، اللہ سے ڈریے، خدا کا خوف کیجئے۔ یہ حضور کو عرض کہنے لگا، کس بات پر؟ جب آپ نے یہ بات کی نا کہ اللہ نے صبح و شام اپنی آسمانی غیب کی خبریں مجھے دیتا اور مجھے اس کا امانت دار بنایا ہے، اور تمہیں مجھے میری امانت پر اعتماد نہیں۔ اس بات پر وہ کھڑا ہوا اور کہتا اللہ سے خوف کیجئے، خدا سے، معاذ اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو بھی بدبخت، کیا کائنات میں روئے زمین پر مجھ سے بڑھ کر بھی اللہ کا کوئی خوف کرنے والا ہے؟ اب میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ بڑی توجہ طلب ہے۔ مال غنیمت کافروں میں تو تقسیم نہیں ہو رہا تھا، اب چند نکات سمجھیے۔ مال غنیمت تو مسلمانوں میں تقسیم ہونا تھا، اور صاف ظاہر ہے جہاں مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا وہاں کوئی کافر اور مشرک تو نہیں ہو ہی نہیں سکتے تھے، مسلمان ہی بیٹھے تھے، یا وہ جو اصلی مسلمان تھے، یا وہ جنہوں نے مسلمانی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، جو مسلمان جانے جاتے تھے۔ غیر مسلم تو کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا ان میں سے جو 2 آدمی اٹھے جنہوں نے کہا عدل کریں، آپ عدل نہیں کر رہے، یا اللہ سے ڈریں، تو اٹھے تو اسی طبقے میں سے جو مسلمان جانے جاتے تھے اور جن کی حیات اور جن کی لبادہ چادر مسلمانی کی تھی، انہی میں سے اٹھے۔ تو یہ جو باتیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادبی کی یہ کسی کافر نے، باہر سے آئے ہوئے کافر نے نہیں کی، اندر مسلمانوں کی صفوں میں سے ہی کوئی اٹھا۔ اور جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بغیر کون ہے اللہ کا خوف کرنے والا، تو وہ شخص یہ بات کہہ کر بڑی جسارت اور جرأت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی طرف پشت کر کے واپس مڑ کے چلا گیا۔ وہیں اس نے پشت کی اور واپس مڑ گیا۔ اب 2-3 چیزیں توجہ طلب ہیں۔ ایک، اس شخص کی ظاہری شکل و صورت، داڑھی کا گھنا ہے، سر منڈوا رکھا ہے، ٹخنوں سے اوپر پنڈلی تک چادر بنا رکھی ہے، یعنی لباس، وضع، قطع، شکل و صورت کا اہتمام اس کے ذہن میں زیادہ اہم ہے۔ دوسرا کہنا اتق اللہ، خدا سے خوف کریں، معاذ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کا منکر نہیں ہے، اور خدا خوفی کا بھی منکر
نہیں ہے، بلکہ بزعم خیش اپنے ذہن میں اتنا توحید پرست ہے کہ وہ حضور کو بھی خدا کا خوف معاذ اللہ دلا رہا ہے. یعنی اپنے ذہن میں وہ توحید اور خدا خوفی کا بڑا چیمپئن ہے، بڑا علمبردار ہے، اتنا بڑا کہ وہ معاذ اللہ حضور کو بھی دے رہا ہے سبق توحید کا، خدا خوفی کا، تقوی کا. یعنی یہ اس کی ذہنی سوچ کی کیفیت ہے. اور جسارت یہ کہ بے دھڑک حضور علیہ السلام سے بات کر رہا ہے معاذ اللہ اس طرح کی. اور بے ادبی اور گستاخی یہ کہ وہ جرأت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی طرف پشت کر کے جا رہا. اس کو یہ بھی ادب نہیں کہ پشت نہ کروں آقا علیہ السلام کی طرف. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں تو یہ اسی دور میں یہ ایک فکر تھا، ایک سوچ تھی، اتفاقی عمل. چونکہ ایک اور شخص بھی اٹھا، یہ بھی اٹھا. اس کا مطلب ہے بنو تمیم، اس کا نام تھا عبداللہ، اس کا نام تھا ذوالخویسرہ تمیمی. ذوالخویسرہ تمیمی عبداللہ اس کا نام تھا. تو یہ جو دو آدمی اٹھے، اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک فکر پیدا ہو گئی تھی، ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی تھی. جس فکر اور سوچ میں حضور علیہ السلام کا عشق نہیں تھا. اگر عشق اور ادب ہوتا، عشق اور ادب ہوتا تو ادب عشق والا تو کہتا ہے سونیا تو کو چھوڑ، تو کچھ بھی نہ دے، صرف اپنا دیدار دے. ان کے لیے تو تکنا ہی کافی ہے، وہ مال غنیمت کو آگ لگائیں گے. ان کے لیے تو محبوب کا تکنا ہی غنیمت ہے. جو عشق اور محبت کا رشتہ ہو وہ یہ جھگڑے میں نہیں پڑتا پھر حضور کی نسبت کہ کم دے رہے ہیں آقا. اگر عشق اور ادب کا رشتہ ہو تو وہاں کم و بیش کا کہاں سوال. عشق اور ادب کا رشتہ اور روحانیت کا تو یہ کھڑے ہو کے کہنے کی جرت، خدا خوف کریں. عشق اور ادب کا رشتہ ہو تو پشت کر کے جانے کی جرت. یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ وہ ایک ایسا تصور دین کا پیدا ہو گیا تھا جس میں اس کے خیال میں توحید بھی برقرار تھی، اس کے ذہن کے مطابق خدا خوفی بھی برقرار تھی، داڑھی وغیرہ رکھنا، سر منڈانا، یہ قصے بھی برقرار تھے، چادریں تہبند کو بھی اونچا اٹھا کے رکھنا، پنڈلی تک کے نیچے نہ کریں، اس کی اہمیت بھی تھی. اور سب چیزوں کی اہمیت تھی. ظاہر میں صرف اہمیت نہیں تھی تو حضور کی محبت اور ادب کی اہمیت نہیں تھی. محبت اور ادب کی اہمیت نہیں تھی، پشت کر کے جا رہا تھا. تو یہ ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی تھی. اور اس کے برعکس اب دوسری طرف بھی رنگ دیکھیے. جب وہ اس نے یہ کہا تو ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور تلوار نکال لی. عرض کیا اذن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضرب عنقہ، آقا مجھے اجازت دیں میں اس بدبخت گستاخ کی یہی گردن قلم کر دوں، جان سے مار ڈال. اور دوسری حدیث میں آیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، وہ دوسرے شخص کا واقعہ، دوسرے شخص کے لیے. عرض کیا آقا اجازت دیں میں اس کا سر قلم کر دوں، تلوار نکال لی. تو گویا دوسری فکر بھی معلوم ہو جاتی، یہ فکر بھی کہ جو خود کو مسلمان بھی سمجھ رہے تھے اور معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے ادب اور احترام سے بھی عاری تھے. اور دوسری طرف وہ فکر کہ جس نے بے ادبی کا ایک جملہ بولا، سیدنا فاروق اعظم کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کے زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے. اور حضرت خالد بن ولید کا ایمان یہ تھا جس نے بے ادبی کی یہیں کھڑے اس کا سر کچل دو. گویا ادھر عشق و محبت اس انتہا پر کہ بے ادبی گوارا ہی نہ ہو، تلوار نکال لی. ادھر بے ادبی اس انتہا پر کہ جرت کی باتیں کر کے پشت کر کے جا رہا. تو گویا صحابہ کرام طریق عشق پر چل پڑے تھے، طریق عشق و ادب پر چل پڑے تھے. اور انہی میں سے اس دور میں سے ایک ٹولہ بے ادبی کا اور عقلی رشتے والا بھی وجود میں آ گیا تھا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی مارنے کی، فرمایا ابھی وقت نہیں. اور فرمایا ان لہ اصحابا یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم. فرمایا اس کو ابھی نہ مارو، چھوڑ دو. حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لو اس شخص کی طرف غور سے پہچان لو. فرمایا اس لیے نہ مارو، قتل نہ کرو کہ جو اس کی ایک جماعت ہوگی، اس کی ایک اور اس کی ایک نسل ہوگی، اس کی ایک نسل ہوگی اور اس کی جماعت ہوگی اور اس کے ساتھی اب بھی ہیں اور بعد میں بھی ہوں گے، اور اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم اپنی نمازیں بھی صحابہ کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں کم دیکھو گے، اور اتنے روزے رکھیں گے اور اتنے اعمال کریں گے کہ تم اپنے روزے بھی ان کے روزوں کے مقابلے میں کم دیکھو گے. اور یہ قرآن کی یتلون کتاب اللہ رتبا،
اور یہ بڑے جھوم جھوم کر ذوق کے ساتھ قرآن کی تلاوتیں بھی کیا کریں گے، مگر ان کا قرآن پڑھنا ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کا اور ان کی جماعت کا ایک علامت بیان کی کہ ان کا سارا زور قرآن کی تلاوتوں پر بھی ہوگا، نمازوں پر بھی ہوگا، روزے پر بھی ہوگا، تہبند اٹھانے پر بھی ہوگا، سر منڈوانے، داڑھی پر، ان ساری چیزوں پر پورا زور ہوگا۔ وہ سمجھیں گے دین سارا اس شے میں ہے، اور وہ جو دین کی روح ہے، میرا عشق اور میری محبت اور میرا ادب، اس سے خالی ہوں گے۔ تو کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یمرکون من الدین کما یمرک السہم من الرمیہ، یہ نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، داڑیاں بھی رکھیں گے، سب کچھ کر کے وہ میرے دین سے اس طرح خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا، یعنی ان کا دین نہیں ہوگا ان کے پاس۔ رسول اللہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ، آگے فرمایا اس شخص کی پشت میں سے قوم نکلے گی، ولا یزالون یخرجون فی آخر الزمان حتی یخرج آخرہم مع المسیح الدجال، اور یہ قوم اس خیال، عقیدے اور طرز عمل کی پیدا ہوتی رہے گی قیامت تک، آخری زمانے تک یہ لوگ پیدا ہوں گے، حتیٰ کہ ان کے آخری لوگ دجال کے ساتھ ہوں گے۔ گویا ہر زمانے میں ایک فکر چلتا رہے گا، ایک کنٹینیوس فکر چلتا رہے گا، جن کا سارا زور دین کے ظاہر پر ہوگا اور حضور کی نسبت عشق اور نسبت ادب اور محبت پر نہیں ہوگا۔ یہ ایک طرز عمل تھا جو آپ نے دیکھا، اور صحابہ کا ادھر طرز عمل کیا ہے یہ بھی دیکھیے۔ مسلم شریف میں حدیث آتی، ان کا کیا، لیٹے ہوئے ہیں حضرت ام سلیم کے گھر میں، گرمیوں کے دن ہے، پسینہ مبارک آیا، چمڑے کا بستر تھا، بھیگ گیا۔ وہ آئیں، جب انہوں نے پسینہ مبارک دیکھا تو شیشی لے کر وہ چمڑے سے نچوڑ نچوڑ کر پسینہ شیشیوں میں بھرنے لگے۔ اب یہ رنگ بھی دیکھا نا آپ نے اس کا بھی، یعنی اس کا تصور دین کیا تھا، آپ سمجھ گئے۔ بقیہ عاشقوں کا بھی تصور دین دیکھیں۔ یہ جو میں نے کہی، یہ جو محفل ہوئی، یہ جو آپ حضور کے عشق کے تذکرے سنتے رہے، حسن و جمال کے تذکرے سنتے رہے، اور ایمانی لذتوں اور کیفیتوں کو سنتے رہے، کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے، یہ آپ نے گڑھ لی نہیں، میں بتاتا ہوں یہ کب سے چلی آ رہی یہ باتیں۔ یہ صحابہ کرام کے طرز عمل کے 2-3 نمونے بتا دیتا ہوں، خود فیصلہ کر لیں کہ یہ جوڑ ان سے ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ چمڑے سے پسینہ نچوڑ کے شیشی میں ڈال رہی ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہیں قرآن میں یہ حکم آیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نبیوں کو اس لیے بھیجتا ہوں لوگوں کہ اس کے پسینے سنبھال سنبھال کے رکھا کرو شیشیوں میں؟ کہیں حدیث میں حکم آیا حضور نے فرمایا میرے پسینے سنبھالا کرو؟ تو قرآن و حدیث کا حکم تو نہیں ہے، مگر وہ صحابیہ کس نسبت سے آقا کے پسینے کو سنبھال رہی؟ اتنے میں حضور علیہ السلام کی آنکھ مبارک کھل گئی، جاگے، پوچھا یا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا آقا نرجو برکتہ لسبیاننا، ہم آپ کا پسینہ مبارک جوڑ رہی ہیں، ہمارے بچے بیمار ہوں گے تو اس سے برکت ہوگی، ہم گھروں میں لگائیں گے، بچیوں کی شادیاں ہوں گی یہ لگائیں گے، ہم اس پسینہ پاک سے برکتیں لیں گے۔ جب حضور علیہ السلام نے سنا فرمایا اصبتے، تم نے صحیح کیا۔ اب یہ جو حدیث صحیح ہے، میں تو کس سے کہانی نہیں سنا رہا آپ کو، کوئی لیلا مجنو کی کہانی، کوئی ہیر رانجھا یا کوئی سیف الملوک کا حوالہ نہیں، میں تو بخاری مسلم کے دے رہا ہوں۔ یہ جو عمل تھا صحابہ کرام کا، حضور کا فرمانا سب تھے تو نے درست کیا، بولیے یہ فکری اور ذہنی تعلق ہے یا قلبی اور عشقی تعلق ہے جہاں پسینے سنبھالے جا رہے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے ایک اور مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز وضو کیا، چمڑے کے ایک خیمہ تھا، اس میں آرام فرما تھے، وضو فرمایا اور فارغ ہوئے تو جو وضو کا پانی تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر خیمے سے باہر حضور کا بچا ہوا وضو کا پانی، استعمال شدہ پانی لے کے کھڑے ہو گئے۔ اور حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، کہ صحابہ کرام لپ کے، ان میں ابو بکر عمر بھی تھے، عثمان و علی بھی تھے، سب صحابہ تھے، اس آقا کے استعمال شدہ وضو کے پانی کی طرف لپ کے اور ایک ایک قطرے کے لیے ٹوٹتے تھے، کانو یبتدرون الیہ، ایسے لگتا تھا کہ کہیں آپس میں مقاتلہ نہ کر دیں۔ فمن اصاب منہ شیئا تمسح بہ فمن لم یصب منہ شیئا اخذ من بلل ید صاحبہ، تو ہر ایک کو اگر ایک قطرہ بھی اس پانی کا مل گیا وہ بھی لے کر اس نے چہرے اور سینے پر مل لیا، اور جس کو ایک قطرہ بھی پانی کا نہ ملا اس نے اپنے دوسرے دوست کے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ لیے تاکہ تری بھی لے کر سینے سے مل لوں۔ بولیے یہ جو رشتہ تھا اور یہ جو عمل ہو رہا تھا، یہ عمل فکر و ذہن کی نسبت کی پیداوار تھا یا عشق و ادب کے ذہن کی پیداوار تھی؟ یہ رشتہ عشقی تھا، آج جسے غیر اہم سمجھ کے دین سے نکالا جا رہا ہے۔
اور آخری چیز جو اسی باب میں کہنا چاہتا ہوں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یہلک، میں نے دیکھا آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، حجام آیا، اس نے حضور علیہ السلام کی حجامت مبارک بنائی، آقا کی مبارک حجامت بنائی، قربان جائیں حجام تیرے اوزاروں پر، تیرے نصیبوں پر، تیرے نصیبوں پر حضور کی زلفیں کاٹتا تھا، نصیب کی بات، حجامت بنائی، اور پھر منہ مبارک جو کٹے ریش مبارک سے، زلفوں سے، حدیث پاک کے لفظ ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، جب آقا حجامت سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے حجام کو گھیرے میں لے لیا، اس طرح گھیرا ڈال لیا جیسے کعبے کا طواف کیا جاتا ہے، ارد گرد گھیرے میں آ گئے اور لپک لپک کر ایک ایک منہ مبارک لینے لگے، فرمایا ایک بال بھی نیچے نہیں گرنے دیا، سنبھال کے رکھ لیا۔ اور حضرت ابو طلحہ بخاری شریف میں فرماتے ہیں پہلے خوش نصیب ہیں جن کو حضور کا منہ مبارک ملا، اور خالد بن ولید جیسے لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بال کو، منہ مبارک کو ٹوپی میں سی کے رکھتے۔ کوئی حضور کی ازواج مطہرات میں سے آقا کے منہ مبارک کو رکھتی، کوئی بیمار ہو جاتا، پریشان ہوتا، ان کے گھر آتی، وہ بال مبارک کو پانی میں ڈبو دیتی، لوگ پیتے شفا یاب ہو جاتے۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو صحابہ کرام کے عمل تھے، کیا یہ ہم نے تو نہیں گھڑے یہ واقعات، یہ جو صحابہ کرام کا طرز عمل تھا اور اسوہ صحابہ تھا، یہ آقا علیہ السلام کی ذات پاک سے ایک عشقی، قلبی، حبی اور روحانی تعلق کی دلیل بنتا ہے۔ تو یہ تعلق یہ چاہتا تھا، وارفتگی چاہتا تھا، عمل کا تعلق عمل چاہتا تھا، فکر و عقیدہ کا تعلق فکری نظریاتی نسبت چاہتا تھا۔ آج امت مسلمہ کے دلوں سے اور نوجوان نسلوں کے دلوں سے اس مادیت کے دور میں یہ جو عشقی اور روحانی تعلق تھا ادبی، یہ نکالا جا رہا ہے۔ یہ محافل اس لیے ضروری ہیں تاکہ اس سے عشق کے سبق کی یاد تازہ ہوتی رہے، عشق و ایمان کے سبق کی یاد تازہ ہوتی رہے۔ آخر پہ نصیحت کا جو کلمہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھایا کرو، حدیث، اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھایا کرو۔ ہماری ذمہ داری ہے، میں سمجھتا ہوں گنبد خضرا میں آقا علیہ السلام صبح و شام تکتے ہیں کہ میری امت کے کون کون سے والدین ہیں، وہ والدین ہیں جو میرے اس فرمان کی پیروی میں اپنی اولادوں کو میری محبت سکھا رہے ہیں، اور کون سے وہ ہیں جو ان کو بس زمانے کی ہوا پر آزاد چھوڑے ہوئے ہیں اور وقت گزرتا جا رہا ہے اور اولادوں کو میری محبت کا درس نہیں دے رہے۔ اپنا تو آپ اچھا کر کے چلے جائیں گے، مگر دیکھیے بعد میں ہماری اولاد و نسلوں کا کیا ہوگا۔ تو کلمہ نصیحت یہ ہے کہ یہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق خود بھی بار بار پڑھیں، سیکھیں، یاد کریں، اور اولادوں کو یہ سبق منتقل کریں، تاکہ اس زمانے میں حضور کی عشق اور محبت کی نسبت والا ایمان زندہ و سلامت بھی رہے اور اگلی نسلوں کو منتقل بھی ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے حال کی بہتری فرمائے۔ اور آخری یہ کہ یہ ساری نسبت اور فیض تنہا رہ کر نصیب نہیں ہوتے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ایک ٹہنی ہو نا، ٹہنی ہری بھری پتوں والی، اس کو درخت سے کاٹ کر زمین پر رکھ دیں، دوسرے دن صبح دیکھیں خشک ہو جائے گی، مر جائیں گے پتے، جل جائے گی، اس لیے کہ وہ ٹہنی از خود تو سرسبز تھی، اگر درخت کے ساتھ لگی رہتی تو تری کا فیض اس کو بھی ملتا رہتا، خود بھی ہری بھری رہتی، پتے بھی سلامت رہتے۔ جب درخت سے کٹ گئی تو تنہا اپنی زندگی بھی برقرار نہ رکھ سکی، پھل کیا لگنا تھا۔ بالکل یہ جو نیک نسبتیں ہوتی ہیں، جیسے تحریک منہاج القرآن، اللہ پاک نے آپ کو ایمان کی ایک نیک سلسلہ عطا کیا، عشقی اور ایمانی پیغام کا ایک درخت اللہ نے اس دور میں اگایا جو سایہ دار درخت بن رہا ہے اور لوگوں کو لمحہ لمحہ اس عشقی ایمان کے درس دے رہا ہے۔ تو کس نسبت سے متصل ہونا چاہیے؟ ایک ایک انسان کی حیثیت ایک ٹہنی کی ہے، بلکہ پتے کی ہے، پتا ٹہنی سے ملا ہے، ٹہنی درخت کے تنے سے ملی ہے، تو درخت سے پیوستہ رہیں گے تو وہ جو فیض ہے آقا علیہ السلام کا، دین کا، ایمان کا، عشق و محبت کا، وہ تری بن کر آپ کو، ٹہنیوں کو، پتوں کو سرسبز و شاداب رکھے گا۔ اور کٹ کے گھروں میں بیٹھ رہیں گے تو تنہا ٹہنی اپنی زندگی برقرار نہیں رکھ سکتی، اسی طرح تنہا مسلمان اس نسبت سے جڑے رہے بغیر اپنے ایمان کی کیفیت کو سلامت نہیں رکھ سکتا۔ چونکہ صبح و شام دیکھیے دکان پر گئے، سارا دن کاروبار کیا، رات کو آئے تو خاندانی
گھریلو مصروفیات میں، کبھی شادی بیاہ، زندگی کا لمحہ لمحہ تو دنیا میں بیت رہا ہے، ارد گرد جھوٹ کا ماحول ہے، دنیا پرستی کا ماحول ہے، ہر طرف برائی اور بدی کے ماحول نے گھیر رکھا ہے، رسم و رواج میں بدی، گھر کے اندر ماحول میں بدی، باہر مارکیٹ میں بدی، کہیں جھوٹ، کہیں دجل، کہیں فریب، سارا ماحول تو ایمان کو مردہ کرنے والا ہے، ایمان کو مردہ کرنے والا ہے۔ تو بتائیے اتنا ایمان کو مردہ کرنے والا ماحول جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس ماحول میں تنہا ایک مسلمان اس ماحول میں رہ کر جس کا ایمان خود اتنا طاقتور نہیں کہ وہ عشق کی سیرابی برقرار رکھ سکے، وہ تنہا اس ماحول میں رہ کر کٹ کر کیسے بچا رکھے گا؟ نتیجتاً رفتہ رفتہ ایمانی کیفیتیں کمزور ہوتی گئی ہیں، ہوتی جا رہی ہیں، ہوتی جائیں گی۔ ان کو بچانے کا ایک ہی سبیل ہے کہ اس سلسلے کو، ربط کو، تعلق کو برقرار رکھا جائے کہ اگر ہر روز نہیں تو کم سے کم 7 دن بعد جمعہ کے دن، کبھی جمعرات کے دن، اس مرکز سے جہاں سے تری مل رہی ہے وہاں جانا تو نصیب ہو، تاکہ 7 دن بعد جا کر اتنا کچھ فیڈ بیک مٹیریل اور اپنے دیے میں تیل ڈلوا آئے کہ اس کی لو 7 دن چلتی رہے۔ جب 6 دن بعد ٹمٹمانے لگے، وہ جو کوچو بازار اور کاروبار و تجارت کی وجہ سے ٹمٹمانے لگے، 7ویں دن پھر مرکز پہ آ جائیں، تھوڑا اور تیل ڈلوا آئے۔ یہ جو ایک ربط ہوگا یہ آپ کے اور ہم سب کے ایمان کو زندہ و سلامت رکھے گا اور گھروں میں بھی ایمان کا ماحول پیدا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس امر کی اہمیت کی معرفت عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔